اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ میں ہوں نسرین، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں۔ آج ہم سیکھیں گے اشرفی تعلیم حصہ پنجم، یعنی اشرفی تعلیم پارٹ 5 میں ہم سیکھیں گے شرک کے بارے میں۔ اس کا پیج نمبر ہے 15۔ چلتے ہیں ہم اس سبق کو سیکھیں گے۔ شرک لغت میں شرک کے معنی ہے حصہ داری، ساجھا پن، اور دین اسلام کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصہ دار یا ساجھی سمجھنا، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات میں یا اس کی صفات میں اس کے تقاضوں میں کسی اور کو سمجھنا، شریک ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، چاہے ذات میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو، کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا۔ پہلے انسانوں کا سب سے پہلا عقیدہ توحید ہی تھا۔ پہلے انسانوں کا پہلا عقیدہ کیا تھا؟ توحید ہی تھا، لیکن شرک اور اس کی تمام قسمیں بہت بعد میں ایجاد ہوئے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے، پہلے پیغمبر اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام بشر کے باپ بھی کہا جاتا، کیونکہ بشریت کا آغاز آپ ہی کے وجود مسعود سے ہوا۔ آپ ہی کی وجہ سے تمام دنیا کے لوگ، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ آپ کو ابو البشر کہا جاتا کیونکہ بشریت کا آغاز آپ ہی کے وجود مسعود سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے نبی بن کر آئے، اور آپ کی تعلیمات کا سب سے اہم عنصر عقیدہ توحید ہی تھا۔ سب سے پہلے آپ کی تعلیمات توحید پر ہی تھے۔ آپ پہلے نبی بن کر آئے۔ آپ نے اپنی تمام اولاد کو عقیدہ توحید ہی کی تعلیم دی، لیکن بعد میں جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے لوگ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ کر زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ آبادی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے دوری نے ان کو سچی تعلیمات سے آہستہ آہستہ ناآشنا کرنا شروع کر دیا۔ ناآشنا یعنی غافل کر دیے۔ سچی تعلیمات سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے گئے۔ آخر کار وہ گمراہی کے شکار ہو گئے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی صفات کے تقاضوں میں شرک کرنے لگے۔ انسان پہلے توحید کے پر تھے، جانے آہستہ آہستہ اس سے غافل ہوتے چلے گئے، سچی تعلیمات کو بھول گئے اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے ہٹ کر اس کے صفات میں یا اس کے صفات کے تقاضوں میں شرک کرنے لگے۔ انہوں نے جس چیز کو بظاہر نفع بخش پایا، بس اسی کی پوجا پاٹ شروع کر دی تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو، اور جس چیز کو انہوں نے بظاہر نقصان دہ پایا تو اس کی پوجا اس لیے شروع کر دی تاکہ اس لیے نقصان سے محفوظ رہیں۔ چاند، سورج، آگ، سمندر اور پہاڑ وغیرہ کی پوجا انہوں نے جذبات کے تحت شروع کر دی، یعنی انہوں نے انسانوں نے کیا کرا، جب بظاہر جس چیز سے فائدہ پہنچتی، نفع پہنچتی تو اس کو پوجا کرنے اسٹارٹ کر دیا، اور جس چیز سے نقصان پہنچتی اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس نقصان سے محفوظ ہونا بول کر ان کی بھی پوجا اسٹارٹ کرنا شروع کر دی۔ چاند، سورج اور آگ، سمندر اور پہاڑ وغیرہ کی پوجا انہوں نے جذبات کے تحت شروع کیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس لیے انسان گمراہ ہو گئے
اور گمراہی کے شکار میں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیے؟ نبیوں کو اصلاح کے لیے بھیجے، نبیوں اور رسولوں کو اصلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجے۔ سلسلہ شروع ہوا، نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور ان کی ہدایت کے لیے کتابوں اور صحیفوں اور واضح بینات کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں، صحیفے، واضح بینات کو بھیجے تاکہ اللہ کے وہ بندے جو کفر و شرک کے اندھیروں میں گھیرے ہوئے ہیں وہ توحید کے روشن چراغوں سے نورانیت حاصل کرے۔ شرک کے اندھیروں میں گھیرے ہوئے انسانوں کو توحید کے روشن چراغوں سے نورانیت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اور رسولوں کو بھیجے۔ کس واسطے؟ شرک سے نکال کر توحید کی روشن میں آنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اور رسولوں کو بھیجے، اور ہدایت کی روشنی میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے۔ کون؟ پیغمبروں۔ اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں اور رسولوں نے ان لوگوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا اور انہیں بتایا کہ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ سب کو معاف کر سکتا مگر شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ جتنے بھی انسان گناہ کریں تو اللہ چاہے تو معاف کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں کہتا ہے کہ تم دنیا بھر کے گناہ لے کر آئے لیکن شرک سے پاک ہے تو میں چاہوں تو تم کو معاف کر سکتا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ترجمہ ہے اس کا یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہی ہے۔ شرک کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید نے تو یہاں تک بتایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی حال میں معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب کیا ہے؟ پیج نمبر 18 ہے، اشرفی تعلیم حصہ پنجم، پیج نمبر 18۔ اس میں شرک کی قسمیں سیکھیں گے اب ہم۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات اور اپنی صفت کے تقاضوں میں واحد و یکتا ہے، نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک نہیں۔ توحید کے اس وسیع مفہوم کے مطابق شرک کے 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ شرک کے کتنے بنیادی قسمیں ہیں؟ 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کی ذات میں شرک، سیکنڈ والا اللہ کی ذات میں شرک، یہ دو ایک ہی ہے، اس کا ایکسپلینیشن الگ ہے، آپ لوگ غور سے سنیے۔ فرسٹ والا اللہ کی ذات میں شرک، سیکنڈ والا اللہ کی ذات میں شرک، تھرڈ والا اللہ کی صفات کے تقاضوں میں شرک۔ فرسٹ والا کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک کا مفہوم کیا ہے بولے تو اللہ کی ذات میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی حقیقت میں کسی کو شریک قرار دینا، یعنی اللہ کی ذات میں اللہ ایک ہے، ایک سے یقین کرنے کے اللہ کی ذات میں کوئی اور بھی ہے، اللہ ایک نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ہے، 2 3 اور کئی قسم کے بہت سارے 100 دیوتا دیوی کو ماننا اور ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا، اللہ کی ذات میں اس کی حقیقت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک۔ اور اس کا ایک شکل یہ تو ہے کہ حقیقت الہی کو کسی دوسری ذات میں تسلیم کر کے اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر سمجھنا، یعنی اس کی ایک شکل تو یہ کہ حقیقت الہی کو کسی دوسری ذات میں تسلیم کر کے، اللہ کی ذات کو کسی دوسری ذات میں تسلیم کر کے اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ دوسری ہے نا اللہ کی ذات میں شرک، یہ ہے اب جو ایکسپلین کری سمیں تو دوسرا کیا ہے اللہ کی ذات میں شرک، یہ کیا ہے بولے تو دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جو
جس طرح 2 یا 3 یا اس سے زائد معبود کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ کا بیٹا یا اس کی بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے، اور اسی طرح کسی کو اللہ کے والد یا والدہ ماننا بھی شرک ہے۔ دوسرا، اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے؟ پہلے اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے بولے تو صرف اللہ کو ہی ماننا، اللہ کے سوا کوئی اور ہے بول کر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کا ہمسر سمجھنا، یہ شرک ہے اللہ کی ذات میں۔ دوسرا کیا بولے تو اللہ کو بیٹا ہے، بیٹی ہے، اللہ کو اولاد ہے، اللہ کو بیٹا، اللہ کے ماں باپ ہیں، ایسا سمجھنا ہے دوسری اللہ کی ذات میں شرک ہے، دوسرا شکل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ترجمہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ ہم دو اللہ کی ذات میں شرک فرسٹ سیکنڈ والا سیکھ چکے ہیں، اور توحید کے وسیع مفہوم کے مطابق شرک کے 3 بنیادی قسمیں میں 2 بنیادی قسمیں کو ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب تھرڈ والا کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں شرک کا مفہوم۔ اللہ کی صفات میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں تسلیم کرنا، مثلا کسی کو قادر مطلق سمجھنا، کسی کو ازلی و ابدی سمجھنا، کسی کے لیے علم الہی جیسے علم ثابت کرنا، کسی کے لیے قدرت الہی جیسے قدرت ماننا وغیرہ وغیرہ، یہ سب صفات میں شرک ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے بتاؤ، مثلا کسی کو قادر جو کسی انسان کو یہ قدرت رکھتے ہیں بلکہ سمجھنا، ازلی ابدی ہمیشہ رہنے والے سمجھنا، غیب علم کا جاننے والا سمجھنا، ایسے اللہ کے جتنے بھی صفتیں ہیں ان صفتوں کو دوسروں کے لیے شریک ٹھہرانا۔ شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے صفات کسی دوسروں کو تسلیم کرنا، اللہ کی صفاتوں کو دوسروں کے لیے تسلیم کرنا، یہ اس کے صفات میں شرک ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، لیکن ہم کسی انسان کو، کسی اولیاء اللہ کو، کسی پیغمبروں کو، کسی رسولوں کو، اور جو گزرے ہوئے نیک لوگوں کو ہم یہ سمجھنا کہ وہ بھی جانتے ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں، بلکہ ایسا سوچنا یہ علم میں اللہ کے اس صفات میں شرک کرے سر کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم قبر پرستی کرتے، جیسے جو لوگ مسلمان ہو کر قبر پرستی کرتے تو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ قبر میں ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، یعنی وہ گزر چکے، جو نیک لوگ گزر چکے ہیں تو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ سن رہے ہیں، بلکہ انڈائریکٹلی ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں۔ سمیع اللہ تعالیٰ کا ایک صفت، ایک نام ہے کہ سمیع، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ تو ہمارا سننا یہاں تک محدود ہے کہ ہم جو بھی بولیں، ہمارا سننے کا طاقت تھوڑا ہی ہے، ہم تھوڑے ہی لوگوں کو سنا سکتے اپنی آواز، اپنے گھر تک، نہیں تو کسی مائک میں اپنے محلے تک سنا سکتے، اپنے تو زیادہ آواز سے بات کرتے تو تھوڑا اپنی آواز جتنا دور جا سکتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کو جتنا آواز دیا اتنی دور ہی جا سکتی، لیکن باہر کے لوگوں کی آواز تو دور کے آوازوں کو ہم نہیں سن سکتے۔ لیکن یہ قبر میں دفنے ہوئے انسان، جو نیک انسان، بزرگ انسان، تو ان لوگوں وہ بزرگ انسان سن رہے ہیں بولے تو عقیدہ رکھنا ایسا کہ غیب سے وہ نیک انسان سن رہے ہیں، بولے تو اللہ کے صفت، جو اللہ کا صفت کیا ہے، سننے کا صفت جو جان رہے، تو اللہ کے صفت میں ہم ایکسٹریم کر رہے ہیں، دوسروں کو لگا رہے، یہ ایک گناہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا دیکھنا ایک لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک ہی مار دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم جا کر کوئی اور دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، غیبی علم جان رہے ہیں، بولے تو اللہ کے صفاتوں میں شرک کرے سر کا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے ہم پرہیز کرنا چاہے، اللہ کی صفات میں شرک نہیں کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈھکیل دے گا اگر ہم ایسے غلطیاں کریں گے تو۔ اللہ کی صفات میں شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، یعنی اس کے مثال کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔
یعنی جیسی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے ویسی صفات کسی اور کو حاصل نہیں. جیسی صفات اللہ کو ثابت ہے، اللہ کے لیے ثابت ہے، ویسی صفات کسی اور کو حاصل نہیں، کیونکہ تمام مخلوق اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے اور مخلوق میں جو بھی صفت بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے. جو صفت اللہ تعالیٰ ہم کو دیا، جیسے سننے کے، دیکھنے کے، حکمت کے، تدبیر، جو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے سب اللہ کے دیا ہوا عطا کردہ ہے. اس لیے تمام مخلوق کی تمام صفات عطائی ہیں، اللہ دیے سو ہے. جو ہم زبان سے اب بول رہی ہوں میں، تو اللہ تعالیٰ زبان اپنے کو دیا جس کے ذریعے سے ہم بول رہے ہیں، جو سوچ ہم کو دیا جس سے ہم سوچ رہے ہیں، جو آنکھ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو سننے کی طاقت دیا جس سے ہم سن رہے ہیں. اب ہم سیکھیں گے اللہ کی صفات کے تقاضوں میں شرک. اللہ کے صفات کے تقاضوں میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ تمام صفات کاملہ عظیمہ کا مالک ہے، اس لیے ان عظیم صفات کی عظمت کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کے معنی سر تسلیم کیا جائے. عبادت میں غیروں کو شریک کرنا صفات الہی کے تقاضوں میں شرک ہے. اللہ کی صفات کے تقاضوں میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ تمام صفات کاملہ کا مالک ہے، اس لیے اللہ کو ہم ان عظیم صفات کی عظمت تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا جائے، غیروں کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. اب ہم الفاظ کو لیں گے. ابو البشر یعنی سب سے پہلا انسان، انسانوں کا باپ آدم بول کر. وجود مسعود بولے تو مبارک ہستی. واضح بیانات، روشن دلیلیں. روا دوا ہونا، چلنا. مذمت کرنا، برائی کرنا. ازلی و ابدی، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. سر تسلیم خم کرنا، اطاعت و فرما برداری کرنا. سوالات کیا ہیں؟ اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، دوسروں کی بات کرنا، سب شرک ہے. پہلے انسانوں کا کیا عقیدہ تھا؟ پہلے انسان توحید پر ہی عقیدہ کرتے تھے، لیکن بات بگڑ گئی نا. پہلے انسانوں کا عقیدہ صرف توحید ہی تھا. قرآن کی روشنی میں شرک کی مذمت بیان کیجیے. شرک کی قسمیں تفصیل سے سنائیں. شرک پر ایک مختصر مضمون. ہم سب اس کے آنسرس پڑھ چکے. یقیناً شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، بل کرے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا، اور ان کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے گا. سب ہم سیکھ چکے. شرک ایک عظیم گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچائے رکھے.